اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ وعن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس اجمعین رواہ مسلم۔ محترم بزرگوں، نوجوان دوستوں اور میرے چھوٹے بھائیوں، ہر طرح کی بڑائی بزرگی اسی اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جس نے ہم تمام کو ایمان جیسی دولت نوازا۔ لاکھوں درود السلام ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو خیر خواہ بنا کر، جن کو رحم دل بنا کر، جن کو مشفق بنا کر، جن کو رہنمائی کرنے والا بنا کر، جن کو ہر ایک کے ساتھ احسان کرنے والا بنا کر ہم تمام پر مبعوث فرمائیں۔ سامعین اکرام، آج ہم جس ٹاپک پر، جس عنوان پر بات کرنے جا رہے ہیں، ہمارا عنوان ہے گستاخ رسول اور ہم نے اس ٹاپک کا انتخاب اس لیے کر رکھا ہے، پچھلے چند دنوں سے شہر میں حالات کافی بگڑتے جا رہے ہیں۔ گستاخی کی وجہ سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو گستاخی کی گئی ہے اس کی وجہ سے مسلمان کافی ناراض ہیں اور اس کا اظہار سڑکوں پر کر رہے ہیں، بازاروں میں کر رہے ہیں۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ ایسے موقع پر ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے، ہمیں کیسے رد عمل کرنا چاہیے اور ہمیں کیسے جواب دینا چاہیے، ان باتوں کو شیئر کرنے کے لیے ہم نے اس عنوان کا انتخاب کر رکھا ہے۔ سامعین کرام، سب سے پہلی بات آپ میں یہ یاد رکھنا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ گستاخیاں بہت پہلے چلتے ہوئے آ رہی ہیں، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گستاخیاں بہت پہلے چلتے ہوئے آ رہی ہیں۔ تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ گستاخی کرنے والا اس دنیا کے اندر امن و سکون کے ساتھ رہ سکتا ہے؟ تاریخ سے ایسے ہمیں ثبوت نہیں ملتا ہے۔ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گستاخی کرنے والا کیا ایسے ہی چلا گیا؟ نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو جنہوں نے بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گستاخی کی، دنیا میں بھی سزا دیا اور آخرت میں سزا تو پکی ہے۔ آخرت میں سزا سے چھٹکارا حاصل کرنے والے نہیں ہیں۔ اب ذرا دیکھو، آپ گستاخی کرنے والا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا بھی تھا،
جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو پیغام سنایا، ایک اللہ کی بات سنائی، تو محفل میں کھڑا ہو جاتا ہے آپ کا چچا ابو لہب کی شکل میں ہے، وہ کہتا ہے تبا لک یا محمد الہذا جمعتنا، اے محمد تم برباد ہو جاؤ، تم ستیاناس ہو جاؤ، تم تباہ ہو جاؤ، یہی باتیں بتانے کے لیے کیا تم نے ہمیں یہاں پر جمع کیا؟ سب سے پہلے توہین کرنے والا نبوت کے بعد، نبی ہونے کے بعد، اللہ کا پیغام سنانے کے بعد وہ آپ کا چچا تھا۔ اور یہ جب اس نے توہین کی، جب اس نے گستاخی کی، تو عرش سے اللہ تبارک و تعالی نے فرشتے کو بھیجتے ہوئے کہا تبت یدا ابی لہب، تم نبی کو برباد ہونے کی دعا کر رہے ہو، تم نبی کے ساتھ گستاخی کر رہے ہو، اللہ خود کہتا ہے کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ ہو جائیں۔ تبت یدا ابی لہب، یعنی ابو لہب کو ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بددعا بھیج دی اور کہا کہ نبی برباد ہونے والے نہیں بلکہ نبی کے ساتھ گستاخی کرنے والا تباہ ہو جائے گا۔ اب غور کریں کہ اس تباہی کا انجام کیسے ہو رہا ہے، گستاخی کا انجام کیسے ہو رہا ہے۔ یہ گستاخی چل رہی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ گستاخی کر کے نہیں چھوڑا، بلکہ جہاں جہاں نبی جاتے لوگوں کو سمجھاتے، لوگوں کو توحید کی باتیں سناتے، وہاں وہاں جا کر وہ پیچھے ہمیشہ گستاخی کرتا تھا، وہ ہمیشہ نبی کے ساتھ دشمنی کرتا تھا، وہ نبی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتا تھا، نبی کے ساتھ بدتمیزی کیا کرتا تھا۔ اور یہاں انجام یہاں تک آ پہنچ رہا ہے کہ بھائی جنگ بدر میں جب قریش کے بڑے بڑے سردار مارے گئے تو اس کو اتنی تکلیف ہوئی، اسی تکلیف میں وہ بیمار ہو جاتا ہے۔ جنگ بدر میں بڑے بڑے قریشی سرداروں کے مارے جانے کی تکلیف میں بیمار ہو جاتا ہے، اور اس بیماری کے 7ویں دن اس کے جسم میں چیچک نکل کے آتا ہے، اور جسم کے اندر جو ہے پھوڑے پھنسیاں نکلتے ہیں، پیپ بہنے لگ جاتا ہے، یہاں تک کہ بدبو شروع ہو جاتی ہے۔ گھر والوں نے گھر سے باہر کر دیا، بیوی نے جو ہے شوہر کو چھوڑ دیا، بچوں نے اپنے جو ہے باپ کو چھوڑ دیا، گھر سے باہر نکال دیا، اور وہ سڑک پر پڑا ہوا ہے اور وہ بیماری بڑھتے جا رہی ہے۔ اسی بیماری میں وہ ہلاک ہو جاتا ہے، تباہ ہو جاتا ہے۔ جب مر جاتا ہے تو اس کے بچوں نے دفن نہیں کیا، اس کی بیوی نے اس کو دفن نہیں کیا، گھر والوں نے دفن نہیں کیا، بلکہ روڈ پر پڑا ہوا ہے، یہاں تک کہ اس مردے سے بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے، سڑنے لگ جاتا ہے۔ تو لوگوں نے اس کے دونوں بیٹے عتبہ اور عتیبہ کو تانا دینا شروع کیا کہ تم لوگ کیسے بچے ہو کہ باپ مر جاتا ہے لیکن تم دفن نہیں کر رہے ہو، باپ سڑ رہا ہے لیکن تم دفن نہیں کر رہے ہو، باپ کی لاش سے بو آ رہی ہے لیکن تم چھوڑ رکھے ہو۔ جب لوگوں سے تانا سننا شروع کیا تو دونوں بیٹوں نے عتبہ اور عتیبہ نے ایسی لکڑی لے کر لاش کو ڈھکیل کر گڑھے میں ڈال دیا، اور اس گڑھے میں ڈال کر اوپر سے پتھر ڈال دیا۔ اب غور کریں کہ بھائی گستاخی کرنے والے کا انجام اللہ تبارک و تعالی کیسے اس کو پہنچا رہا ہے۔ آپ کو اور ہمیں، یعنی ہم میں اور آپ کو جو تکلیف ہو رہی نا، اس سے کہیں بڑھ کر اللہ تبارک و تعالی کو تکلیف ہو رہی ہے، اور اس سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالی اس کا انتقام لینے والا ہے۔ اب ذرا غور کریں کہ بھائی اس کی بیوی ام جمیل، وہ بھی نبی کے ساتھ گستاخی کرنے والی، وہ بھی نبی کو ستانے والی، نبی جہاں جہاں جاتے ہیں پیچھے جانے والی اور شور مچانے والی، پتھر برسانے والی، آپ کے راستوں میں کانٹے بچھانے والی، لکڑیاں لا کر، کانٹوں کے لکڑیاں لا کر صبح سویرے اندھیرے میں نبی کے گھر کے سامنے بچھانے والی، وہ ام جمیل، ہمیشہ نبی کے جو ہے ہجو کرنے والی، نبی کی برائی کرنے والی، نبی کے ساتھ گستاخی کرنے والی ام جمیل ایک مرتبہ کانٹوں کا جو ہے وہ ڈھیر لے کر آنے جا رہی ہے، اور ہمیشہ اپنے گلے میں
رسی جو ہے یعنی باندھ کر پھرتے رہتی ہے، اور اپنے گلے میں ایک قیمتی ہار پہن کر پھرتے رہتی ہے، اور کہتی ہے جب بھی اس ہار کو بیچنے کا موقع آ جائے، جب بھی نبی کو ستانے کا موقع آ جائے، میں اس ہار کو بیچوں گی، ان پیسوں کو لے کر نبی کے خلاف میں کام کروں گی۔ وہ ہار لے کر پھرتے رہتی ہے۔ ایک مرتبہ لکڑیاں لے کر آ رہی ہے، اور جو ہے وہ لکڑیوں کا گٹا ایسے سر پر لے کر آ رہی ہے، اس کا ایک حصہ رسی کا گلے کے پاس لٹک رہا ہے۔ ایک مرتبہ جب اس نے تھک کر نیچے بیٹھ گئی، وہ لکڑیوں کا گٹا جو ہے پیچھے لڑک جاتا ہے، اور لڑکنے سے وہی گٹے کی رسی اس کے جو ہے گلے میں اٹک جاتی ہے اور وہیں پر مر جاتی ہے۔ اب غور کریں کہ بھئی جو گستاخی کرنے والی تھی اللہ نے تباہ کر دیا، ابو لہب کو تباہ کر دیا، اس کے بچے جو ہے اس کو دفنا نہیں سکے، بیوی کو تباہ کر دیا، اور عتبہ عتیبہ یہ دونوں ابو لہب کے بیٹے ہیں، نبی کے داماد بھی ہیں، نبی کے داماد بھی ہیں۔ اور باپ ابو لہب نے دونوں بیٹوں سے کہا تمہارے نکاح میں نبی کی بیٹیاں ہیں، جب تک تم لوگ طلاق نہیں دو گے میں تم لوگوں سے باتیں نہیں کروں گا، جب تک تم لوگ نبی کے بیٹیوں کو طلاق نہیں دو گے میں تم سے بات نہیں کروں گا۔ غور کریں، بچے بھی باپ کی بات سن کر دونوں کے دونوں نبی کے بیٹیوں کو طلاق دیتے ہیں۔ عتیبہ نبی کے پاس آتا ہے، آ کر نبی کی بیٹی کو طلاق دیتا ہے، اور پھر نبی کے چہرے پر تھوک بھی دیتا ہے۔ عتیبہ ابو لہب کا بیٹا، چاچا کا بیٹا، نبی کا چچیرا بھائی ہے، وہ نبی کے چہرے پر تھوک کر جاتا ہے۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، اے اللہ یہ میرے چہرے پر تھوک کر جا رہا ہے، یہ میری توہین کر رہا ہے، یہ میری گستاخی کر رہا ہے، لہذا تو اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس پر مسلط کرنا، اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس پر مسلط کرنا۔ یہ بددعا دی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ابو لہب کو نبی کی اس بددعا پر اتنا یقین تھا کہ وہ کہیں سفر پر جاتا اپنے بچوں گھر میں چھوڑ کر نہیں جاتا، ساتھ لے کر جاتا تھا۔ کیوں؟ میں غائب رہوں گا اور نبی کی بددعا میرے بچوں کو لگ جائے گی تو کیا ہوگا، لہذا جب کبھی سفر میں جاتا بچوں کو ساتھ لے کر جاتا۔ نوجوان بچوں کو ساتھ میں لے کر جا رہا ہے، نبی کے داماد جو ہے یعنی نبی کے داماد کو طلاق دینے کے بعد وہ اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہے۔ راستے میں پڑاؤ ڈالنے کا موقع آیا تو اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا، اپنے قافلے والوں سے کہا کہ لوگوں دیکھو محمد نے میرے بیٹے عتیبہ کو بددعا دے رکھی ہے، اور اے اللہ تیرے کتوں میں سے کوئی کتا اس پر مسلط کرنے کی دعا دے رکھی ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں محمد کی بددعا لگ نہ جائے، کہیں محمد کی بددعا لگ نہ جائے، لہذا جو ہے چلو یہاں پر بہت سارا سامان ڈال دیا جائے، اور اس سامان کا ڈھیر بنایا گیا، اس ڈھیر پر بستر بچھایا گیا، اور اس پر عتیبہ کو سلایا گیا، اور اطراف سے قافلے والوں کو سلایا گیا، اونٹوں کو بٹھا گیا، اس ڈر سے کہیں کوئی رات میں کتا آ کر میرے بیٹے پر حملہ نہ کرے۔ تو اس قافلے والا ایک آدمی کہتا ہے کہ رات میں اچانک شیر آتا ہے اور آ کر جو ہے تمام لوگوں کو سونگ سونگ کر دیکھ رہا ہے، اور سونگنے کے بعد سب کو چھوڑ دیتا ہے، چھلانگ لگا کر اس جو ہے اوپر جاتا ہے، جا کر عتیبہ کو چیر پھاڑ کے چھوڑ دیتا ہے، عتیبہ کو چیر پھاڑ کر دیتا ہے۔ تو قافلے والے بعد مسلمان ہو کر سارا واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ اب غور کریں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی کو بددعا دینے والے پر کتا مسلط کرنے کی بات کہی ہے تو صرف ایک ہی نہیں بلکہ قیامت تک آنے والوں کے یہی حشر ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے۔ اللہ کا سسٹم ہے، اللہ کا نظام ہے۔ ابو لہب گستاخی کرنے والا تباہ ہو گیا، ام جمیل گستاخی کرنے والی تباہ ہو گئی، عتبہ عتیبہ دونوں بیٹے گستاخ کرنے والے تباہ ہو گئے۔ اب ذرا غور کریں کہ بھائی ایک عیسائی آدمی مسلمان ہو جاتا ہے، اسلام قبول کر لیتا ہے، قبول کرنے کے بعد اس کو لکھنا پڑھنا آتا تھا، نبی نے اس کو ساتھ میں رکھا
اور لکھنا پڑھنا جاننے کی وجہ سے نبی نے اس کو جب قرآن کی آیتیں نازل ہوتی لکھنے کے لیے کہا کرتے تھے، لکھنے کے لیے کہا کرتے تھے، پھر وہ پتہ نہیں کیا ہوا، مرتد ہو گیا، اور مرتد ہونے کے بعد لوگوں کے اندر یہ افواہ پھیلانا شروع کیا۔ میں نبی کے پاس جب تھا نا تو نبی پر جو آیتیں نازل ہوتی تھیں میں اس کو چھوڑ کر اپنی طرف سے لکھ لیا کرتا تھا، اپنی طرف سے ملا کر لکھا کرتا تھا۔ اس طرح اس نے افواہ پھیلائی، اس طرح اس نے جو ہے نبی کے خلاف یہ یعنی افواہ پھیلائی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بددعا دی اور کہا کہ یہ میرے بارے میں جھوٹ پھیلا رہا ہے، یہ میرے بارے میں جھوٹ پھیلا رہا ہے۔ جب وہ مرتد ہو کر مر جاتا ہے تو اس کے عیسائی برادر نے اس کو دفن کیا، جب دفن کیا اور دوسرے دن دیکھا تو مردہ باہر پڑا ہوا ہے۔ عیسائی برادر نے سمجھا کہ یہ محمد کے ساتھیوں کا کارنامہ ہے، چونکہ اس نے محمد کو ستایا تھا اس لیے اس کے دوست جو ہے یہاں قبر سے نکال کر باہر پھینک رہے ہیں۔ پھر نکال کر کسی اور جگہ اس کو دفن کیا، پھر وہاں سے بھی صبح اٹھے تک جو ہے قبر سے باہر لاش پڑی ہوئی ہے۔ پھر تیسرے دن انہوں نے ایک انون جو ہے پلیس پر جا کر بہت گہرا گڑھا کھودا، وہاں دفن کیا، لیکن صبح دیکھا تو لاش وہاں پر باہر پڑی ہوئی ہے۔ تو برادرین ان لوگوں نے کہا یہ انسانوں کا کام نہیں ہو سکتا ہے، یہ محمد کے ساتھوں کام نہیں ہو سکتا ہے، یہ اللہ کی جانب سے سزا اس کو مل رہی ہے۔ غور کریں ناظرین، یعنی ایسے بے شمار واقعات ہیں جن میں ہمیں سبق ملتا ہے کہ جو بھی گستاخی کرے گا اللہ اس کو یہاں بھی سزا دلائے گا اور وہاں بھی سزا دلانے والا ہے۔ ایسی گستاخیاں ہوتی رہتی ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ہم لوگ جب کبھی ایسے گستاخیاں ہو رہی ہیں تو ہم سڑکوں پر آ جاتے ہیں، نعرے بازی کرنے لگ جاتے ہیں اور ہجوم اکٹھا کرنا شروع کرتے ہیں، ریالیاں نکالنا شروع کر دیتے ہیں اور نہ جانے الگ طریقوں سے اپنے احتجاج کو روڈوں پر لے کر آتے ہیں۔ کیا یہ کارگر ہے؟ نہیں میرے دوست، یہ کارگر نہیں ہو سکتا ہے۔ کیا یہ فائدہ مند ہے سڑکوں پر آ کر ریلی نکالنا؟ یہ فائدہ مند نہیں ہو سکتا ہے، اس سے نقصان ہی ہونے والا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی نوجوان نکلے، دن بھر وہ کچھ ہنگامہ کرے، رات میں آ کر پولیس پکڑ لے کر جا رہی ہے اس کو، مطلب خبر دی گئی یہ گھر والوں نے ایسا کیا ہے، یہ نوجوان یہاں رہتا، خبر دی گئی اس کو، اور خبر دینے والے کو دوسرے نہیں ہوتے ہیں، اپنے ہی ہوتے ہیں، اور ان کو اٹھا کر جو ہے بے دردی سے ظلم کیا جا رہا ہے۔ تو احتجاج کا جو طریقہ یہاں پر ہمارے جوش نوجوان اختیار کر رہے ہیں اس سے کوئی فائدہ نہیں، اس سے نقصان ہونے والا ہے۔ آپ پیسفل بھی جاتے رہیں گے تب بھی کوئی نہ کوئی دشمن گڑبڑ پیدا کرے گا، آپ کو ورغلائے گا، آپ کو غصہ دلائے گا، پتھر بازی کرے گا اور آپ کو برانگیختہ کرے گا، پھر وہاں سے حالات بگڑ جائے تو پھر اندر کر دیا جائے گا۔ تو کتنا بھی پیسفل آپ نام لے کر کریں تب بھی کوئی نہ کوئی گڑبڑ پیدا کی جائے گی اور آپ کو وہاں پر بدنام کیا جائے گا، پھر آپ پر ظلم کرنے کے راستے ہموار کیے جائیں گے۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ ایسے موقع پر وقتی طور پر یہ سڑکوں پر نکلنے کے بجائے ان پر کیس درج کرانا چاہیے کہ بھائی فلاں نے گستاخی کی، چاہیے جتنے پڑھے لوگ ہیں جا کر کیس درج کرائیے، یہاں سے وہاں سے، یہاں سے وہاں سے، ایسے 1000 کیس درج ہو جانا چاہیے۔ اس کے بعد گورنمنٹ خود بخود پریشان ہو جاتی ہے اور پھر اس کے ساتھ معاملہ جو کرنا ہے کرنے کے لگتی ہے، یعنی کیس درج کرنے کا کام کریں گے۔ جیسے اعتراض آیا اسی انداز سے اس کو ہم جو ہے جواب بھی دیں گے۔ آن لائن یہ اعتراض آیا ہم بھی آن لائن جواب دیں گے، اور جو ہے کیا کہتے ہیں ٹویٹر یوز کیجیے آپ، فیس بک یوز کیجیے آپ، واٹس ایپ یوز کیجیے آپ، یعنی اچھے انداز سے جواب بھی دیجیے۔ فتنے والے جوابات نہیں، بھڑکانے والے جوابات نہیں، مارنے توڑنے والے جوابات نہیں، برانگیختہ کرنے والے جوابات نہیں، غصہ دلانے والے جوابات نہیں، محبت سے اس کو جواب بھی دیجئے۔ یہ وقتی طور پر یہ کام ہو سکتا ہے، لیکن ہمیں دائمی کام کرنا ہے میرے دوست، ہمیں دائمی کام کرنا ہے۔ دائمی کام کیا کریں گے ہم لوگ؟ سب سے پہلی بات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اور آپ کی گستاخی کرنے کی صورت میں غصے کا اظہار، غصہ آپ کے دل میں پیدا ہوتا ہے، تو سب سے پہلا کام یہ ہونا چاہیے کہ بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے دلوں میں آنا چاہیے۔
نبی سے محبت ہمارے دل میں ہونا چاہیے، نبی کی زندگی ہماری زندگی میں آنا چاہیے۔ اب غور کریں بھئی، جو ہنگامہ کر رہے ہیں، نبی کی زندگی ان کی زندگی میں کیا نظر آ رہی ہے؟ جو کر رہے ہیں، کیا فجر کی نماز پڑھی انہوں نے؟ الا ماشاء اللہ۔ کیا اور رمضان کا اہتمام کیا انہوں نے؟ کیا نبی کی سیرت کو پڑھی انہوں نے؟ کیا نبی کی سلارمی ہے ان کے اندر؟ یعنی نبی کی زندگی ہماری زندگی میں لانا ہوگا، نبی کی محبت ہمارے دلوں میں لانا ہوگا، نبی کی سیرت کو ہماری زندگی میں لانا ہوگا۔ ہماری زندگی میں نظر آنا، ہمارے کاروبار میں نبی کی سیرت نظر آنا، ہمارے آفسوں میں نبی کی سیرت نظر آنا، ہمارے کالج میں نبی کی سیرت نظر آنا، ہمارے اسکول میں نبی کی سیرت نظر آنا، ہمارے گھروں میں نبی کی سیرت نظر آنا، ہمارے محلوں میں نبی کی سیرت نظر آنا، ہمارے گھروں کی چوکٹ پر نبی کی سیرت نظر آنا۔ یہ نبی کی سیرت کو زندگی میں گھولنے کی کوشش کرنا ہوگا، یہ ہمارا پہلا کام ہے، پہلی ہماری ذمہ داری ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ نبی کی سیرت کو پڑھنا بھی ہوگا میرے دوست۔ آج کون پڑھ رہا ہے میرے دوست پتی؟ نبی کی سیرت نوجوان کہاں پڑھ رہے ہیں؟ میرے دوست نبی کی سیرت کو پڑھو تو صحیح۔ آپ پڑھنا نہیں چاہتے لیکن راستے میں ہنگامہ کرنا چاہتے ہیں، آپ پڑھنا نہیں چاہتے لیکن نعرہ لگانا چاہتے ہیں، آپ پڑھنا نہیں چاہتے لیکن ہجوم میں شامل ہونا چاہتے ہیں، نقصان دہ ہے۔ آپ شامل مت ہوئیے، آپ نبی کی سیرت کا مطالعہ کیجئے، آپ نے حق ادا کر دیا انشاءاللہ، حق ادا کر دیا۔ اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم کیا کر سکتے ہیں ان حالات میں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ احادیث جو غیر مسلموں کے ساتھ معاملات میں، نرمی میں، رحم میں، رحمت میں، ماں باپ کے بارے میں، بھائی بہنوں کے بارے میں، حقوق کے بارے میں، میاں بیوی کے بارے میں اتنے انمول احادیث ہیں، ان احادیث کے بورڈ بنائیے۔ جس طرح اپنے کاروبار کا بورڈ لگاتے ہیں نا، ویسے نبی کے احادیث کو لگائیں گے ہم۔ بڑے بڑے سائن بورڈ لگا سکتے ہیں ہم لوگ اپنے چوراہے پہ، کیوں نہیں لگاتے ہم لوگ؟ وہ جو بھی بورڈ دیکھے گا، او نبی کی کتنی پیاری بات ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی پیاری بات ہے، وہ پڑوسی کے بارے میں یہ کہتے ہیں، وہ ماں باپ کے بارے میں یہ کہتے ہیں، وہ خالہ کے بارے میں یہ کہتے ہیں، وہ دھوکے بازی کے بارے میں یہ کہتے ہیں، وہ کاروبار کے بارے میں یہ کہتے ہیں، وہ بڑوں کے بارے میں یہ کہتے ہیں، وہ عورتوں کے بارے میں یہ کہتے ہیں، وہ بچوں کے بارے میں یہ کہتے ہیں۔ دنیا والے نہیں جانتے میرے دوست، اسی لیے دشمنی کر رہے ہیں۔ پیارے نبی کو نہیں جانتے لوگ، آپ کے فرمان کو نہیں جانتے، آپ کی محبت کو نہیں جانتے، آپ کے پیغام کو نہیں جانتے۔ پیغام کو جاننے کے لیے بورڈ کا ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ اپنے کاروبار کے لیے بڑے بڑے ہورڈنگ لگا رہے ہیں نا، ہم نبی کے فرمان کو سنانے کے لیے، سمجھانے کے لیے ہم بورڈ لگا سکتے ہیں۔ یہ کام ہمیں کرنا ہوگا۔ یہ کام جو کرنے کی وہ چھوڑ کر ہجوم جمع کرنے سے ہمارے مسائل حل نہیں ہو سکتے میرے دوست، یہ کام ہم کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح غیر مسلم دانشوروں کو دعوت دے سکتے ہیں۔ سارے غیر مسلم ایسے ہی مائنڈ کے نہیں ہیں، بے شمار دانشور ہیں، پازیٹیو سوچنے والے ہیں، صحیح سوچنے والے ہیں، فتنے سے دور رہنے والے ہیں، فتنوں سے دور رکھنے کی باتیں کرنے والے ہیں۔ ان کو بلائیں، ایک پلیٹ فارم پہ جمع کریں، ایک پروگرام کریں، ان سے بلوائیں کہ بھائی نبی کے بارے میں ایسا بول رہے ہیں، کیا یہ بولنا صحیح ہے؟ وہ آدمی بولے گا۔ غیر مسلم دانشور بول سکتے ہیں، غیر مسلم کاتبین بول سکتے ہیں، غیر مسلم رائٹر بول سکتے ہیں، بے شمار پازیٹیو سوچنے والے لوگ بھی ہیں۔ ان کو بلائیں، ان کو سٹیج دیں، ان کو ایک مرتبہ دیں، ان کو میڈیا میں لے کر آئیں، اور ان کے ذریعے اس طرح کی مس انڈرسٹینڈنگ کو دور کرنے کی کوشش ہم کر سکتے ہیں۔ یہ بھی کام کرنے کی ہے، یہ کام کرنے کا ہے انشاءاللہ۔ اور اسی طرح ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ بھائی نبی دیکھیے، جب بھی ایسے حالات آتے ہیں نا، یہ حالات ہمارے لیے نقصان دہ نہیں ہیں بلکہ فائدہ مند ہے۔ انہی حالات میں ہم نبی کی سیرت کو عام کر سکتے ہیں، انہی حالات میں نبی کے چھوٹے 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 بکس ہم تقسیم کر سکتے ہیں۔ چوراہے پہ ٹھہر کے تقسیم کریں کہ بھئی ہمارے نبی کی بات، ہمارے نبی کی زندگی یہ ہے، ہمارے نبی کی بات یہ ہے، ہمارے نبی کا کہنا یہ ہے۔ ہم چھوٹے چھوٹے جو ہے کتابیں ہم تقسیم کر سکتے ہیں اپنی مقامی زبان میں، چاہے تیلگو میں، چاہے کنڑ میں، چاہے مراٹھی میں، چاہے انگلش میں، چاہے پنجابی میں، چاہے گجراتی میں، چاہے تمل میں، چاہے کسی بھی زبان، جس علاقے میں لوگ رہتے ہیں وہاں کی مقامی زبان میں نبی کی سیرت کو ہم تقسیم کر سکتے ہیں۔ کرنا ہوگا، اس سے فائدہ ہوگا، اس سے لوگوں کی جو ہے یہ غلط فہمی دور ہوتی جائے گی۔ ہم چھوٹی چھوٹی کتابیں تقسیم کر سکتے ہیں۔ اور اگر بڑے لیول پہ کام کرنا چاہتے ہیں، بڑے پڑھے لکھے لوگ کام کرنا چاہتے ہیں، تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھائی جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو بھی آرٹیکل لکھے گا اس کو 1000 روپے انعام،
اس کو 50,000 روپے انعام، جو کتاب لکھے گا 1,00,000 روپے انعام، جو اچھی کتاب لکھے گا 5,00,000 روپے انعام۔ یہ سارے غیر مسلم حضرات سے مطلوب ہیں، یعنی غیر مسلموں کے اندر آپ سیرت کو پڑھنے کا موقع فراہم کر سکتے ہیں۔ بھئی نبی کو بدنام کر رہے ہیں، چلو غیر مسلم حضرات جو بھی فلاں مذہب کے لوگ ہیں، نبی پر کتاب لکھیں گے 5,00,000 روپے پرائز، نبی پر کتاب لکھو گے 10,00,000 روپے پرائز۔ تو یہ جب آپ مسابقہ رکھیں گے، مقابلہ رکھیں گے، تو لوگ پڑھنا شروع کریں گے، لوگ نبی کو سمجھنا شروع کریں گے۔ اور سارے لوگ نہیں سمجھے کوئی بات نہیں، لیکن بڑا طبقہ نبی کو سمجھنے کی کوشش کرے گا، اور اگر پرائز نہیں بھی ملا اس جو ہے یعنی اس بہانے پڑھے گا، سمجھے گا۔ ایسا بھی ہم کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح ہم جو ہے یہ بھی کر سکتے ہیں کہ بھائی مسجد کو دعوت کا ذریعہ بنا سکتے، وزٹ ٹو ماسک، اچھا ماشاءاللہ کام ہے، اس علاقے کے سارے غیر مسلم بھائیوں کو مسجد دعوت دیں گے۔ ہم مسجد میں کیا کرتے ہیں، یہ نماز ایسا پڑھتے ہیں، ایسا ایسے باندھتے ہیں، اور اذان یہاں دیتے ہیں، ہم قرآن یہاں پڑھتے ہیں، ہماری مسجد ایسی ہوتی ہے۔ وزٹ ٹو ماسک ایک اچھا فارمولہ ہے، لوگوں کو مسجد کو بلا کر دعوت دے سکتے ہیں۔ اور اسی طرح مسجد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایگزیبیشن رکھ سکتے ہیں، یہ مکہ میں ایسا ہوا، مدینے میں ایسا ہوا، آپ نے جانوروں کے بارے میں یہ کہا، اپنے بچوں کے بارے میں یہ کہا، اپنی عورتوں کے بارے میں یہ کہا، اپنی جو ہے لیڈروں کے بارے میں آپ نے کہا، اپنی فلاں، کتنے زندگی کے ہر پہلو پر نبی کی باتیں موجود ہیں۔ ایگزیبیشن ہم کر سکتے ہیں، کتابیں لکھا سکتے ہیں، دانشوروں کو بلا سکتے ہیں، اور جو میڈیا کے لوگ ہیں، پرنٹ میڈیا ہو، الیکٹرانک میڈیا ہو، الیکٹرانک میڈیا کے جو بڑے بڑے اینکرز ہوتے ہیں ان کو دعوت دے سکتے ہیں کہ بھائی آئیے ہم ڈسکس کریں گے، ہم آپ سے ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، نبی کے بارے میں آپ جانیے۔ آپ بڑے بڑے ایڈیٹرز کو بلا سکتے ہیں، بڑے بڑے کالج کے لیکچروں کو دعوت دے سکتے ہیں، بڑے بڑے اسکول کے لیکچرز کو دعوت دے سکتے ہیں۔ دیکھو بھائی اگر اسکول میں پازیٹیو مائنڈ اگر آ جائے نا، یہ سارے جو ہے خاموش ہو جائیں گے۔ کالج میں اگر پازیٹیو مائنڈ آ جائے نا، یہ سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں انشاءاللہ، بشرطے کہ اس اینگل پر کام بھی کرنے والے ہوں۔ کالج والوں کو بلائیے، آپ جائیے، سارے کالج والے دشمن نہیں ہیں۔ کالج میں جو ہے اگر 50 لیکچرز ہیں تو اس میں کم سے کم 40 لیکچر پازیٹیو سوچنے والے ہیں، ان کے ساتھ ہم ڈسکس کریں گے، ان کو سمجھائیں گے، اسکول لیول سمجھائیں گے، کالج لیول سمجھائیں گے، میڈیا میں سمجھائیں گے، وہ پرنٹ میڈیا ہو، الیکٹرانک میڈیا ہو، ججوں کو بلا کر ہم ڈسکس کریں گے، وکیلوں کو بلا کر ہم ڈسکس کریں گے، سیاستدانوں کو بلا کے ہم ڈسکس کریں گے، اور بڑے بڑے ڈاکٹرز کو بلا کر ہم ڈسکس کریں گے، لائرز کو بلا کر ہم ڈسکس کریں گے۔ سب کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے، ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے میرے دوست۔ نہیں سمجھاؤ گے نا، یہ کبھی ایسے ہی مٹنے والا نہیں، چلتا رہے گا۔ کب تک روڈوں پر آتے رہو گے، کب تک ہنگامے کا سہارا لیتے رہو گے؟ اس کا حل نہیں ہو سکتا ہے، یہ حل اس کا نہیں ہو سکتا ہے۔ مصعب کیا باتیں کرنے ہیں، ہمارے جذبہ ایمان ہو، بالکل جذبہ ایمان ہے آپ کے پاس، لیکن صحیح رخ سے اس کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ اب حالات جو آنے والے ہیں، ان حالات میں روڈوں پر مسائل کو حل نہیں کیا جا سکتا، قلم کے ذریعے حل کرنا ہوگا، قلم کے ذریعے حل کرنا ہوگا، بات چیت کے ذریعے حل کرنا ہوگا، بڑے پیمانے پر جو ہے حل کرنا ہوگا، ڈائلاگ سے حل کرنا ہوگا۔ یہ سارے مسائل اس طرح حل کی جا سکتے ہیں، اس طرح ایسے حل نہیں کیا سکتے۔ پامفلیٹ بنا سکتے ہیں ہم لوگ، بڑے بڑے مالز ہیں ہمارے ماشاءاللہ، ان کے پاس ہم پامفلیٹ رکھ سکتے ہیں، نبی کی زندگی پامفلیٹ رکھ سکتے ہیں ہم لوگ۔ اخبار میں ہم اپنے کاروبار کے لیے ایڈورٹائزمنٹ چھپاتے ہیں نا، آپ پیسے دو نبی کی زندگی چھاپو، ہو سکتا ہے۔ اپنے کاروبار کے لیے ہم ایڈورٹائزمنٹ 5,000 کا، 10,000 کا، 15,000 کا چھپا رہے ہیں ہم لوگ، انگلش اخبار میں ہم نبی کی زندگی پیسے دے کے چھپائیں گے، پاسبل ہے، ممکن ہے۔ نبی کے احادیث ہم پیسے دے کے چھپائیں گے، نبی کے فرمان پیسے دے کے چھپائیں گے۔ میرا کاروبار کا ایڈورٹائزمنٹ پیسے لے کر سکتا ہے تو نبی کا فرمان کیوں نہیں کر سکتا؟ اس کو پیسوں سے مطلب ہے، پیسوں سے مطلب کر سکتے ہیں ہم لوگ، لیکن امت کو رہنمائی کی ضرورت ہے، سمجھانے کی ضرورت ہے، رہنمائی کرنے کی ضرورت ہے، گائیڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم گائیڈ کریں گے تو انشاءاللہ نوجوان اپنے ایمان کی حفاظت بھی کریں گے، زندگی کی حفاظت بھی کریں گے، مال و دولت کی حفاظت بھی کریں گے، اپنے جسم کی حفاظت بھی کریں گے، اور امت کے لیے نوجوان سرمایہ، میرے دوست نوجوان سرمایہ ہے، ایمان والا ہے وہ سرمایہ ہے ہمارا، اس کو ضائع نہیں کرنا ہے۔
اس کو ضائع ہونے نہیں دینا ہے، اس کو ٹھڈی پکڑ کے سمجھانا ہے، میرے بھائی ایسے کام مت کرو، یہ کام کرو، اس سے پیدا ہونے والا ہے۔ ایمان ہے تمہارا، لیکن ایمان کو بچانا بھی تمہاری ذمہ داری۔ صحیح کام کرو، ایمان کی حفاظت بھی ہوتی اور تمہارا مسئلہ بھی حل ہو جاتا۔ کہ بہت ساری باتیں ہیں جن پر ہم عمل کر سکتے ہیں اور ایمان کی، اسلام کی، نبی کی عزت کی حفاظت ہم کرنے میں ہلکا سا تھوڑا سا حصہ ہم ادا کر سکتے ہیں انشاءاللہ، ورنہ پھر اللہ تو حفاظت کرنے والا ہے ہی ہے۔ نبی کی شان کو گستاخی نہیں کر سکتا۔ چاند پر تھوکنے سے تھوک چاند کو نہیں لگتا، اس کے چہرے پر ہی پلٹ کر آنے والا ہے۔ کیوں؟ اللہ نے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہا ہے۔ دنیا میں جتنے لوگ آئے اور جتنے آئیں گے ان میں سب سے بڑے اخلاق والے اگر کوئی ہیں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم تمام کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، سچا پیروکار بننے کی توفیق عطا فرمائیں، ہمیں پیارے نبی سے محبت کرنے والا بنائیں، ہمیں پیارے نبی کی پیروی کرنے والا بنائیں، ہمیں پیارے نبی کی عزت و نعمت کی حفاظت کرنے والا بنائیں۔ اللہ ہم سے دین کا کام لیتا رہے، اللہ ہم سے اسلام کو سربلند کرنے والا کام لیتا رہے، اللہ ہماری ذات سے کسی کو نقصان نہ پہنچے، باری تعالیٰ ہمارے ہاتھوں سے کسی کو نقصان نہ پہنچے، ہماری زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے اور ہمارے کسی کرتوت سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ہمارے ریلیوں سے لوگوں کو تکلیف نہ پہنچے، ہمارے نعروں سے لوگوں کو تکلیف نہ پہنچے، ہمارے کسی بھی عمل سے لوگوں کی حفاظت ہوتی رہے، لوگوں کو تکلیف نہ ہو۔ وہ کسی بھی دھرم کا ماننے والا، کسی مذہب کا ماننے والا ہو، اگر وہ انسان ہے یا جانور ہے، کوئی بھی ہو، ہماری ذات سے اس کو تکلیف نہ ہو، یہی ہماری دعا ہے، یہی ہماری تمنا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔